نہیں. اللہ فرمائیں گے 10 گنا تو کیا کہے گا؟ اے اللہ آپ رب العالمین ہوتے ہوئے اور الہ ہوتے ہوئے مجھ سے مذاق کر رہے ہیں کہ جنت میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، اور آپ مجھ سے جہاں مجھے 10 گنا بڑی جنت، آپ تو رب العالمین ہے. اس پر اللہ کے مناسب جو ہنسنا ہے وہ اللہ مسکرائیں گے اور ہنسیں گے، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے، اور جن صحابی نے بیان کیا وہ بھی مسکرائے کہ اس بندے کی اس ایسے بات پر اللہ خوش ہوں گے اور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرما دیں گے. ایمان والے کو جایا جائے گا اللہ کے دربار میں، اور یہ بھی جنت سے نکالا جائے، جہنم سے نکالا جائے گا. اللہ فرمائیں گے میرے اس بندے کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو. فرشتے پیش کریں گے اس کے چھوٹے گناہوں کو. چھوٹے گناہوں کو دیکھ کر اللہ پوچھیں گے اس میں سے کسی کو جھٹلاتے ہو؟ تو کہے گا نہیں، سچ بولے گا اے اللہ یہ تو میں نے گناہ کیے ہیں. اب فضول دیکھنا، فضول زبان سے بات نکالنا، اللہ کی دی امانت وقت کو فضول گزارنا، کتنے اس کے فضول ہاتھ چلانا، فضول کہیں جانا، یہ لایانی میں لگنا، یہ بھی کتنے بڑے گناہ ہیں. تو وہ سب کو یاد کرے گا اور دل میں سوچے گا اب آئی مصیبت، یہ تو سارے گناہ میں نے کیے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں. اب وہ گھبرائے گا تو وہ اپن مان لے گا کہ میں نے کیے ہیں. یہ سچ بولنا اس وقت حدیث میں آتا ہے اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے جا. اچھا وہ گھبرائے گا کہ ابھی تو یہ چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ تو ابھی پیچھے باقی ہیں، وہ تو اللہ نے یاد دلائے نہیں، ابھی چھوٹے گناہوں کی سے پکڑ ہو رہی ہے. اللہ فرمائیں گے جاؤ میں نے تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کیا اور ان گناہوں کو نیکیاں بنا کر تمہیں تمہارا اس کا ثواب تمہارے لیے لکھ دیا. تو وہ کہے گا اے اللہ، اب وہ خوش ہوگا یہ اللہ کیسے مہربان ہے، کیسے کریم ہے کہ میرے ایمان کی وجہ سے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل کر اس کا اللہ اجر عطا فرما رہے ہیں. تو اب کہے گا بڑے دل اے اللہ میرے تو بڑے گناہ بھی باقی ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. کہ کون کون سے؟ اللہ میں نے کہ اللہ فرمائیں گے جاؤ تمہارے بڑے گناہوں کو بھی نیکی بنا کر اس کا اجر جنت کی صورت میں نے تم کو. اگر ایمان کی بنیاد پر اللہ کا امر سمجھ کر دیکھ رہا ہے اللہ اس کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا. الفاظ بول رہا ہے، بولنا فضول بے مقصد اگر گناہ میں ہے تو اللہ کی پناہ، لیکن اللہ کے امر کی وجہ سے بول رہا ہے تو اس کا بولنا اس پر اللہ وہ اجر عطا فرمائیں گے کہ زمین اور آسمان کے خزانے اس کے پاسنگ میں بھی نہیں آ سکتے. ایمان والے کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ داؤد اور آل داؤد ان کی بادشاہت اور مملکت، اس میں سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ہواؤں پر، پرندوں پر، جنات پر، یہ سب پر حکومت اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے مسلم ایمان والے کا سبحان اللہ کہنا. انسان یہ اعمال کی مشین ہے اور یہ ایسا سرمایہ ہر وقت صادر ہوتا ہے، اور یہ ایسا سرمایہ ہے کہ یہ ہر وقت انسان کو آخرت میں بھی نفع دے گا اور دنیا میں بھی نفع دے گا. ایسا سرمایہ جس پر کوئی کسٹم نہیں، کسی بارڈر پر کوئی ان اعمال کو روک نہیں سکتا. انسان اپنے ایمان جتنا اونچا ایمان ہوگا اللہ کی مدد اس کے بقدر ہوگی، اور اس کی نمازیں، اس کا ذکر ہر وقت عمل میں. لیکن ناشکری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اللہ مثال بیان کر رہے ہیں ایک ایسے شہر کی جو بڑا امن والا تھا، اطمینان والا تھا، اور اللہ تعالیٰ باوجود وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا چاروں طرف سے کھلا ڈلا رزق ان کے پاس آ رہا تھا. پھر اللہ نے ان پر اور احسان کیا تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. اللہ نے ساری نعمتیں چھین کر بھوک اور بھوک کا لباس ان پر ان کو اڑا دیا اور بھوک ان پر غالب کر دیا. جی، اور خوف اللہ نے ان پر بھیج دیا. اور یہ مکہ مکرمہ کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انسانوں کے لیے اللہ کا دین لے کر آئے، جب مکے والوں نے ناقدری کی تو اللہ فرما رہے ہیں کیسے اس ناقدری پر نعمتیں چھین گئی. تو بھائی اس لیے حضرات انبیاء کرام انسانوں اور اپنی قوموں کے ہمدرد اور انسانوں کو اس کلمہ کی دعوت دے کر اللہ کے دین کی طرف بلانے والے، دین زندگی گزارنے کا وہ عزت والا اور وہ بابرکت طریقہ اور وہ آسان اور انسان کی فطرت کے مطابق طریقہ ہے کہ دین پر چل کر اللہ دنیا بھی بناتے ہیں اور آخرت بھی. اسی لیے اللہ نے پچھلی قوموں کے واقعات بیان کر کے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। अगर ये आबादियों में रहने वाले, शहर के हों, देहातों के हों, घरों में रहने वाले अल्लाह की ज़ात पर ईमान ले आते, ये ईमान कितनी बड़ी दौलत है, कितना बड़ा इल्म है, कितना बड़ा यकीन है ये ईमान, कि ईमान के ज़र्रे की बुनियाद पर अल्लाह ताला इसको जन्नत, दुनिया से कई गुना बड़ी जन्नत अता फरमाएंगे। एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुख्तलिफ अल्फाज हैं क्योंकि मुख्तलिफ हालात, अरब इंसान या करोड़ों इंसान होंगे जो आखिर में जहन्नम से निकलेंगे। एक के बारे में फरमाया कि अल्लाह ताला जहन्नम से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकलेगा और सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा, मैं वो जानता हूँ। उनमें से एक शख्स वो होगा कि अल्लाह ताला उसके ईमान की वजह से जहन्नम से बाहर निकालेंगे, तो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, ए जहन्नम तुझसे अल्लाह ने मुझे पनाह अता फरमाई और छुटकारा नसीब फरमाया और मैं निकल आया। और वो समझेगा कि कायनात का सबसे खुशकिस्मत इंसान में हूँ, लेकिन उसका चेहरा आग की तरफ होगा, वो आग की तपिश को महसूस करेगा जहन्नम से बाहर, और उसमें उसको तकलीफ होगी। तो अल्लाह से दुआ करेगा, ए अल्लाह इस चेहरे को मेरे जहन्नम से फेर दे, ताकि ये देख कर और इसकी जो गर्मी से मुझे तकलीफ हो रही, अल्लाह उसका चेहरा फेर देंगे। तो चेहरा जो फिरेगा जन्नत की तरफ। एक और रिवायत में आता है, उसके लिए एक दरख्त सामने लाया जाएगा और वो दरख्त को देखेगा तो तमन्ना करेगा काश मैं इसकी साए में चला जाऊं। तो अल्लाह से दुआ करेगा, ए अल्लाह आपने जहन्नम से तो निकाल दिया, इसके आज़ाब से मुझे निजात दी, बहुत बड़ा एहसान किया, मुझे इस दरख्त तक पहुंचा दीजिए। अल्लाह पूछेंगे इसके बाद तो तुम कोई मांगोगे? कुछ मांगोगे नहीं, जहन्नम से मैंने निकाला है अपने फजल से, इसके बाद तो कुछ नहीं मांगोगे। वो अहद पैमान करेगा और कहेगा कि मैं नहीं सवाल करूंगा इसके बाद। अल्लाह ताला उस दरख्त के साए के नीचे पहुंचा देंगे। अब जब उस दरख्त के साए में आएगा और वहां एक चश्मा होगा, उससे पानी पिएगा और पानी पीकर उसको मजा आएगा, तो उसको एहसास होगा कि मैंने तो अल्लाह से वादा किया है कि मैं कुछ नहीं मांगूंगा। काफी अरसा वो खामोश रहेगा, लेकिन खामोश रहने के बाद उसको उससे आगे उससे भी एक खूबसूरत दरख्त नजर आएगा और वो उस दरख्त को देखकर फिर अल्लाह को पता है कि मेरे बंदे ने मुझसे मांगना है, जिस चीज से इसको सब्र नहीं, कैसे नहीं मांगेगा, हालांकि मुझसे वादा किया है, अल्लाह को पता है। उस दरख्त को देखकर बहुत अरसे के बाद, क्योंकि वादा किया था नहीं मांगूंगा, फिर ये मांगेगा। अल्लाह ताला ने फरमाएंगे तुमने कहा नहीं था मैं नहीं मांगू, ए अल्लाह बस ये एक तमन्ना और है, इसको पूरा कर दें। तो फिर अल्लाह अपने फजल से कहेंगे तुम कितने वादों को भूल जाने वाले हो, अभी वादा किया था भूल गए, अब मांग रहे, चलो मैं तुम्हारे उज़र को कबूल करता हूँ कि तुमने वादा खिलाफी की उस दरख्त के नीचे। अब उस दरख्त के साया, उसका हुस्न, खूबसूरती, उसके नीचे का पानी पहले से भी अच्छा होगा। वहां पहुंचकर अल्लाह का शुक्र अदा करेगा और बहुत अरसे खामोश रहेगा। और ये सारा निजाम अल्लाह की तरफ से चल रहा है और अल्लाह कर रहे हैं इसके ईमान की वजह से। हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह उसके सामने एक तीसरा दरख्त जाहिर करेंगे जो जन्नत के करीब होगा और पिछले दरख्तों से और ज्यादा खूबसूरत होगा। वो क्या हुस्न होगा हम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। उसके पास जब पहुंचेगा तो और ज्यादा राहत होगी, उसका पानी पिएगा और ज्यादा उसको मजा आएगा और उसको याद होगा कि अल्लाह ने मुझसे बहुत अहद पैमान लिया था। वो खामोश रहेगा। अल्लाह जानते हैं कि ये बंदा बेसब्रा है और इस चीज से इसको सब्र नहीं है, जरूर मांगेगा। तो कुछ जब अच्छा जन्नत सामने आ जाएगी तीसरे दरख्त के बाद, अल्लाह फरमाएंगे, हाँ फिर अल्लाह से मांगेगा, ए अल्लाह आपने इतना एहसान किया, बस जन्नत के सामने मुझे कर दे, जन्नत की तरफ मुझे आगे कर दे। अल्लाह फरमाएंगे अपने वादों को भूल गया, अभी तो वादा किया था कि मैं कुछ नहीं मांगूंगा, फिर मांगते हो। तो अल्लाह उसके जन्नत के करीब कर देंगे। अब जन्नत के मनाजिर को देखकर वो और बेचैन हो जाएगा और जन्नत की नेमतें, जन्नत वालों के मजे, फिर कहेगा ए अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह फिर फरमाएंगे तुमने अहद व पैमान किया था, फिर तुम भूल गए, कितना जल्दी तुम अपने अहद व पैमान को भूल जाते हो। तो जब वो जन्नत को देखेगा अल्लाह फरमाएंगे, बहुत सारी रिवायतें हैं और हर शख्स के लिए अलग अलग हालात हैं। एक में ये भी है कि जो है तुमने जन्नत को देखा, तुम दुनिया के बादशाहों में से किसी एक बादशाह के मुल्क की तरह तुम मुझसे मांगो,
تو وہ تمنا کرے گا اور اپنے علم کے مطابق اللہ سے مانگے گا. جب مانگے گا اللہ فرمائیں گے کہ وہ ایک بادشاہ کی حکومت تو کیا، میں 5 حکومتوں کے برابر تمہیں جنت کی جگہ دیتا ہوں. اور پھر جب وہ دی جائے گی اللہ فرماتے ہیں وہ، اور ایک روایت میں اس کے 10 گنا، اور ایک روایت میں دنیا اور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیتا ہوں اس ایمان کے بدلے میں جو تمہارے دل میں تھا، جس کو تم لے کر آئے ہو. تو یہ ایمان اتنی قیمتی دولت ہے. ایک روایت میں تھا جب جنت کے میں داخل کیے جانے لگے گا تو اللہ فرمائیں گے میں 10 گنا بڑی جنت دے رہا ہوں، اور اس کے خیال میں ڈالا جائے گا جنت کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، وہاں تو بہت زیادہ رش ہے، وہاں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں. اللہ فرمائیں گے 10 گنا، تو کیا کہے گا، اے اللہ آپ رب العالمین ہوتے ہوئے اور الہ ہوتے ہوئے مجھ سے مذاق کر رہے ہیں کہ جنت میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، اور آپ مجھ سے جہاں مجھے 10 گنا بڑی جنت، آپ تو رب العالمین ہے. کہ اس پر اللہ کے مناسب جو ہنسنا ہے وہ اللہ مسکرائیں گے اور ہنسیں گے، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے، اور جن صحابی نے بیان کیا وہ بھی مسکرائے کہ اس بندے کی اس ایسے بات پر اللہ خوش ہوں گے اور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرما دیں گے. ایمان والے کو جایا جائے گا اللہ کے دربار میں، اور یہ بھی جنت سے نکالا جائے، جہنم سے نکالا جائے گا. اللہ فرمائیں گے میرے اس بندے کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو. فرشتے پیش کریں گے اس کے چھوٹے گناہوں کو. چھوٹے گناہوں کو دیکھ کر اللہ پوچھیں گے اس میں سے کسی کو جھٹلاتے ہو؟ تو کہے گا نہیں، سچ بولے گا، اے اللہ یہ تو میں نے گناہ کیے ہیں. اب فضول دیکھنا، فضول زبان سے بات نکالنا، اللہ کی دی امانت وقت کو فضول گزارنا، کتنے اس کے فضول ہاتھ چلانا، فضول کہیں جانا، یہ لایانی میں لگنا، یہ بھی کتنے بڑے گناہ ہیں. تو وہ سب کو یاد کرے گا اور دل میں سوچے گا اب آئی مصیبت، یہ تو سارے گناہ میں نے کیے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں. اب وہ گھبرائے گا تو وہ اپن مان لے گا کہ میں نے کیے ہیں. یہ سچ بولنا اس وقت حدیث میں آتا ہے اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے جا. اچھا وہ گھبرائے گا کہ ابھی تو یہ چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ تو ابھی پیچھے باقی ہیں، وہ تو اللہ نے یاد دلائے نہیں، ابھی چھوٹے گناہوں کی سے پکڑ ہو رہی ہے. اللہ فرمائیں گے جاؤ میں نے تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کیا اور ان گناہوں کو نیکیاں بنا کر تمہیں تمہارا اس کا ثواب تمہارے لیے لکھ دیا. تو وہ کہے گا اے اللہ، اب وہ خوش ہوگا، یہ اللہ کیسے مہربان ہے، کیسے کریم ہے کہ میرے ایمان کی وجہ سے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل کر اس کا اللہ اجر عطا فرما رہے ہیں. تو اب کہے گا بڑے دل اے اللہ میرے تو بڑے گناہ بھی باقی ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. کہ کون کون سے؟ اللہ میں نے کہ اللہ فرمائیں گے جاؤ تمہارے بڑے گناہوں کو بھی نیکی بنا کر اس کا اجر جنت کی صورت میں نے تم کو عطا کر دیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ سچ بولنے کی وجہ سے وہ سچ بولا تو اللہ یہ اس کو عطا فرمائیں گے. بعض مجرم لوگ ایسے ہوں گے اور شاید وہ کافر ہیں، ایمان ان میں نہیں ہے، ان سے کہیں گے اللہ فرمائیں گے کہ بھائی دیکھو تم نے یہ گناہ کیے، تو وہ دائیں بائیں دیکھے گا، کوئی گواہی دینے والا تو نہیں ہے جو اس وقت گناہ میں تھا، وہ دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، وہ جھوٹ بولے گا اور کہا کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیے. اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ان کی زبانوں پر ہم تالے لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے، اور ان کے اعضاء بولیں گے اے اللہ اس نے ہم سے یہ گناہ کیے ہیں. اس لیے قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچ بولو. یہ سچ ایسی اچھی صفت ہے کہ سچ بولنے والے اگرچہ گناہ گار ہوں گے اللہ کے سامنے سچ بولیں گے، اس پر اللہ تعالیٰ ان کے سچ بولنے پر ان کے گناہوں کو بخش دیں گے اور اس کو نیکی کی صورت میں ثواب عطا فرمائیں گے. اور جھوٹ بولنے والوں کو جو جھوٹ کا عادی ہے وہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا، کہے گا ہم نے تو نہیں یہ گناہ کیا. کافر کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. تو اللہ فرمائے جاؤ ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرات انبیاء کرام کو جو بھیجا ہے ایک طریقہ زندگی دین دے کر بھیجا ہے، اور دین یہ اللہ کے احکام کا نام ہے. ہر وقت انسان یہ اعمال نیک اعمال ہیں تو یہ دنیا میں اس سے اللہ آخرت بناتے ہیں اور اللہ دنیا بھی بناتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر نافرمانی والے اعمال ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اگر معاف نہ کریں تو دنیا بھی آخرت بھی بگڑتی ہے اور دنیا بھی بگڑتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کی نیت اور ارادہ من ہم بحسنۃ، ایک انسان دل میں خیال آیا نیکی کا
اور اس نے اس خیال کو جمایا کہ میں نے یہ نیکی کرنی ہے اور ابھی نیکی کی نہیں، تو اسی وقت اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے کہ میرے بندے نے نیکی کا ارادہ کیا، جو خیال اس میں جمع ابھی کی نہیں ہے تو ایک نیکی لکھ دی جائے، اور جب وہ اس نیکی کو کر لے گا تو اللہ فرماتے ہیں میری دین یہ ہے کہ اس بندے کو ایک نیکی کے بدلے میں کم از کم 10 نیکیوں کے برابر اجر عطا فرماؤں گا۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ المعراج میں اللہ کے دربار میں حاضری ہوئی، موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء سے ملاقات کر کے اللہ کے دربار میں پہنچے، اللہ نے اس امت کے لیے کیا عطا کیا؟ 50 نمازیں، کیونکہ انسان کو تو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی عبادت ہے، اور عبادت کے ہر آن ہر گھڑی وہ اللہ جو خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، حفاظت کرنے والا ہے، نعمتیں دینے والا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اسی نے ساری کائنات کو مسخر کیا، اس کا کیا حکم ہے اور اس کو نبی کے طریقے پر ماننا، یہ ہر وقت عبادت